بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب تک کی داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ مکے میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، مخالفت کا آغاز ہوا ہے، ظلم، تشدد، کانٹے، تانے، شہادتیں۔ پہلی شہادت کی داستان سن لی، دوسری شہادت کی داستان سن لی، مکے کی تبطیرت میں حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ آپ نے سن لیا۔ کوئکلی داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ مکے میں ظلم کا بازار گرم ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ آج ایک اگلا سٹیپ ہے معاملات کی خرابی کا، وہ کیا؟ اس سے زیادہ خراب کیا ہوگا؟ شہادت ہونا شروع ہو گئی، اور کیا نہیں، اب معاملات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اب یہاں سے موو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس شہر سے نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ we need to leave مکہ، ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہجرت مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مشہور ہے نا مدینہ کی ہجرت۔ نہیں، ابھی مدینہ کی ہجرت کی بات نہیں ہو رہی، پھر یہ کہاں ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ میری آواز تھوڑی سی بڑا سی۔ یہ ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی ہے۔ حبشہ، مدینہ تو پھر قریب ہے، حبشہ تو دور ہے بہت، وہاں ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، سو کیا ہوا؟ آج ہم داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی ہجرت کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ The story of first migration۔ آپ نے پہلی دعوت کی داستان سنی، صفا والا واقعہ، دار ارقم والا واقعہ۔ آپ نے پہلی شہادت کی داستان سنی، حضرت یاسر والا واقعہ، وہ سارا۔ آج پہلی ہجرت کی داستان یا سٹوری۔ مکے کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں تک کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین ساتھیوں کو بلایا اور ان کو حبشہ ہجرت کرنے کو کہا۔ مکہ چھوڑ دو، حبشہ چل۔ دیکھیں یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آپ سوچیں رسول اللہ نے کس دل سے یہ بات کی ہوگی؟ آپ سوچیں سننے والوں نے کس دل سے یہ بات سنی ہوگی؟ یہ سننے میں آسان الفاظ ہیں، لیکن ان کے اندر جو فیصلہ چھپا ہے بہت بھاری ہے۔ مکہ چھوڑنا، کعبہ چھوڑنا، گھر چھوڑنا، اپنی گلیاں چھوڑنا، اپنی یادیں چھوڑنا، سب سے بڑھ کر رسول اللہ کو چھوڑنا۔ بس اب مکے کی راتیں وہ راتیں نہیں رہی ہیں، اب مکے کی راتوں میں ایک عجب سا سناٹا پھیل گیا ہے۔ بس میں کوئکلی آگے آ گیا۔ آج مکے میں عجب رات ہے، کیونکہ آج ہجرت حبشہ ہو رہی ہے۔ آج لوگ دبے پاؤں گھروں سے نکلنے لگے ہیں۔ آج کوئی اپنے گھر کی دہلیز پر آخری بات ہاتھ پھیرتا ہوگا، کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کر کے چلتی ہوگی، کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر ہلکی آواز میں کہتی ہوگی بس اللہ کے حوالے۔ اور پھر قدم اٹھ جاتے، رشتے پیچھے رہ جاتے، گھر پیچھے رہ جاتے، اللہ کی رضا آگے تھی۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے۔ صحابہ مکے سے نکلے ہیں اور اب آہستہ آہستہ مکہ شہر کی حدود ختم ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ ساحل کی طرف بڑھنے لگے ہیں، سمندر کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ اب راستے میں ساحل بھی آتا ہے، سمندر بھی آتا ہے۔ بس اللہ جانے اس زمانے کے اعتبار سے کس انداز سے، کیسے، کیا، کتنا سفر کیا۔ راستے میں سمندر بھی آیا، اللہ نے راستہ آسان کیا اور وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف مکے کی تپتی ریت پتھر تازیانے، دوسری طرف سمندر کی ہوا، نئی زمین۔ یہ پہلا قافلہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ایک اور قافلہ بھی حبشہ آیا، یہ دوسرا والا پہلے قافلے سے بڑا تھا۔ سفر جاری ہے، سفر ختم ہو گیا ہے۔ ایک گروپ پہنچ گیا حبشہ، کچھ عرصے بعد دوسرا گروپ پہنچ گیا حبشہ۔ سوال یہ جو ہو گیا ہے، اس سب پر جو دشمنان اسلام تھے، جو مکے میں تھے، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جواب، وہ برداشت کرنے والے تھے کیا؟ اگلا سوال، لیکن وہ کر کیا سکتے تھے؟ یہ لوگ تو حبشہ چلے گئے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جواب، جی نہیں، انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا ایک گروپ
یا کہہ لیں ایک دو رکنی سفارتی وفد ان مسلمانوں کے پیچھے پیچھے انہی راستوں سے ہوتا ہوا حبشہ تک پہنچ گیا. اب یہ حبشہ کی داستان شروع ہو گئی ہے. حبشہ آ گئے سارے, اور یہ تو دو رکنی وفد آیا ہے مسلمانوں کے پیچھے پیچھے. یہ اپنے ساتھ بڑے قیمتی تحفے لایا ہے, بڑی نادر چیزیں لایا ہے, بڑا اچھا سامان لایا ہے. کیوں لایا ہے؟ یہ حبشہ کے بادشاہ کو دینے کے لیے لایا ہے. کیوں؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ لوں, بطور رشوت دینے کے لیے لایا ہے, تاکہ وہ بادشاہ کو رام کر کے, بادشاہ کو منا کے بادشاہ سے کہیں کہ لوگ ہمارے حوالے کرو. آپ دیکھ رہے ہیں دشمنی کا معاملہ کہاں سے کہاں تک آ گیا. داستان تیزی سے آگے بڑھی ہے. قصہ مختصر, یہ حبشہ کی گلیاں ہیں, اور اب ان حبشہ کی گلیوں میں ایک داستان رقم ہونی ہے. ہم حبشہ کی گلیوں سے نکل کر آتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کے دربار تک. حبشہ کے بادشاہ کا دربار ہے. یہ سب لوگ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. بادشاہ نجاشی ہے, بادشاہ کا مذہب عیسائی ہے, اس کو کہتے ہیں. اب نجاشی کا دربار ہے, تخت سجا ہوا ہے, درباری قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. مکے کے دو لوگ قریش کے نمائندے کہہ لیں وہ آئے ہوئے ہیں, اور آج دربار کا عجب عالم ہے. آج کہہ لیں خاص نشست ہے بھائی. بادشاہ بیٹھا ہے, دربار سجا ہے, مکے والے ہیں, مسلمان ہیں. قریش کے نمائندے بولے, کیا بولے؟ اے بادشاہ, یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے ملک میں, یہ لوگ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں. یہ تو چھوڑیے, یہ لوگ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں, اور ہمارے دین سے نکل کر یہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں. یہ باغی ہیں, یہ اپنے قبیلے کے باغی ہیں, آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں, بھاگ کر آئیں. یہ اسلام کی ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے, اس لیے کہ یہ وہ مومنٹ ہے جہاں پر اب اس تخت سے بادشاہ جو فیصلہ صادر کرے گا وہ اس زمین پہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. بادشاہ ہے نا, یعنی اگر نجاشی نے کہہ دیا ہاں تو پھر واپسی مکہ, واپس مکہ جاؤ. اور اگر واپسی مکہ ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ظلم, پھر ستم, پھر تشدد, پھر تانے, پھر پتھر, پھر کانٹے, پھر تپتی ریت, پھر کوڑے, پھر موت کے سائے. So one can imagine کہ بادشاہ کے دربار میں جب قریش نے اپنا, ان لوگوں نے, دو لوگوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہوگا تو دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوئی ہوں گی کہ اب کیا ہونا ہے, what's next, بادشاہ کا کیا ورڈکٹ آنا ہے. اس لیے کہ as I said, اب جو بادشاہ کے جو اگلے الفاظ ہوں گے وہ ان مسلمانوں کی قسمت کا, مستقبل کا فیصلہ کریں گے. قریش نے جو کہنا تھا کہہ دیا, بادشاہ نے جو سننا تھا سن لیا. اب قریش والوں کی نظریں بھی بادشاہ کی طرف, جو مسلمان آئے مکے سے ان کی نظریں بھی بادشاہ کی طرف, جو درباری کھڑے ان کی نظریں بھی بادشاہ کی طرف. بادشاہ نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں, بادشاہ نے کہا میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا, ون سائیڈڈ ڈیسیژن تو نہیں ہوگا. دس اٹ سیلف واز اے بگ ڈیولپمنٹ کہ ورڈکٹ نہیں سنا دیا ہے. ایٹ لیسٹ یہ اگریڈ کہ میں دوسری پارٹی کا بھی موقف تو سن لوں. واٹ ڈو دے ہیو ٹو سے ان دیئر ڈیفینس. تو بادشاہ نے کہا پہلے میں ان لوگوں کو سنوں گا. اب دربار کا ماحول بدل گیا. آئی کین اسیوم ان کو مایوسی بھی ہوگی کہ یہ کیا ہوا, ہم انعام, اکرام, تحفے, اتنی باتیں کی. بادشاہ کو یہ بھی کہا کہ بھائی تو آپ کے مذہب میں بھی نہیں ہے جو آپ ان کو پناہ دیں, آپ کے ملک کے رہنے والے بھی نہیں ہیں, ہمارے حوالے کریں. آپ کہہ رہے ہیں دوسرے کا موقف, چلو. یعنی کہ فیصلہ کچھ دیر کے لیے ٹل گیا, پوسٹ پون ہو گیا ایٹ لیسٹ. اب دربار میں دوسرے موقف کا, دوسرے فریق کا موقف بھی سنا جائے گا. یعنی کہ اب دربار میں جو ساری کی سارے نظریں ہوں گی وہ ان مسلمانوں کے وفد کی طرف ہوگی. مسلمانوں کا موقف پیش کرنا ہے. مسلمانوں کا موقف کون پیش کرے گا؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی پیش کریں گے. ان کا نام کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ان کا نام ہے جعفر. ان کا پورا نام کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضرت جعفر طیار ہے ان کا نام. یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کے والد ہیں, حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں, حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں, نام جعفر ہے. تو انہیں جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ موطا, اس میں یہ لڑے, کمال شجاعت سے, کمال بہادری سے لڑے. ان کا ایک بازو قلم ہوا, پھر ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے. رسول اللہ کو اطلاع ملی, آپ سنتے نا حضرت جعفر طیار, اس بیک گراؤنڈ یہ, سرکار کو اطلاع ملی, آپ بہت غمگین ہوئے, بہت افسردہ ہوئے, اور کہا میں نے, رسول اللہ میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا ہے.
اور کس عالم میں دیکھا ہے؟ میں نے جعفر کو جنت میں اس عالم میں دیکھا ہے کہ اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں. 2 بازو قلم ہوئے تھے نا, 2 پر عطا کیے ہیں. میں نے جعفر کو جنت میں اس عالم میں دیکھا ہے کہ وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں. اس لیے آپ کہلائے جعفر طیار, طیارہ تیار پرواز کرنے والا, وہ جعفر جو پرواز کرتا ہے. یہ ہے حضرت جعفر طیار. بیک ٹو دی داستان. تو اب کہہ لیجئے بادشاہ کا دربار ہے, اور وہ اس وقت حبشہ کی سب سے بڑی خبر ہو گئی ہے, بھائی مسلمانوں کا وفد آیا ہوا ہے, پیچھے ایک اور وفد آ گیا ہے. تو اب حبشہ شہر میں دربار کے باہر جتنے بھی ان سب کی نظریں دربار میں ہیں, دربار کے اندر جتنے بھی ہیں ان سب کی نظریں حضرت جعفر طیار پر ہیں. تخت سجا ہوا ہے, ادھر حبشہ قوم کا نمائندہ نجاشی بادشاہ, ادھر قریش کا نمائندہ, ادھر رسول اللہ کا نمائندہ. فیصلے کی گھڑی آنے کو ہے, جعفر طیار اپنا مدعا سنانے کو ہے. جعفر طیار نے اپنے مقدمے کا آغاز کیا, ساری کی ساری نظریں جعفر طیار پر, اور بولے. کیا بولے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.